بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے آصف اور اردو وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ آج کی اسٹوری سائمہ فراز نے بھیجی، آئے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سائمہ ہے اور میں بھاولپور کی رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ آج سے 6 سال پہلے کا ہے جب میری شادی ہوئی۔ میرے شوہر کا نام عمران ہے جو لاہور میں رہتے ہیں۔ شادی کے بعد میں لاہور اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میرے شوہر کے والد اور والدہ کافی سال پہلے وفات پا چکے ہیں۔ گھر میں صرف میں، میرے شوہر اور ان کا چھوٹا بھائی رہتا ہے جو اس وقت شادی شدہ نہیں تھا۔ اس پورے گھر میں ہم بس 3 لوگ رہتے تھے۔ میرا شوہر کپڑے کی فیکٹری میں مینیجر تھا اور میرا دیور میڈیسن کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ وہ روز صبح اپنے اپنے کام پر چلے جاتے اور میں گھر کے سارے کام کرتی۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ مطلب ایک عجیب سی بے چینی، ایک عجیب سی گھٹن۔ اکثر لگتا تھا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی مڑ کے دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا، اور ہر وقت کسی کے گھورنے کا احساس مجھے ہوتا رہتا، پر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ میں اکثر عمران کو یہ سب بتاتی تو وہ ہنس کے ٹال دیتے اور کہتے کہ تم ابھی نیو شفٹ ہوئی ہو، آہستہ آہستہ سب نارمل ہو جائے گا۔ پھر میں بھی خود کو سمجھاتی کہ شاید میرا ماحول چینج ہوا ہے اس لیے ہوگا۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ یہ میرے شوہر اور دیور کی ڈیوٹی سے آنے کا وقت تھا۔ یہ کوئی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ جب میں اپنے شوہر اور دیور کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک کچن میں موجود سیڑھیوں سے مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہاں ایک کالی بلی بیٹھی مجھے گھور رہی تھی، تو اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ پھر میں نے مسکرا کر کہا، اچھا یہ تم ہو؟ میں نے ایک کپ میں دودھ ڈالا اور اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے چپ کر کے دودھ پیا اور چلی گئی۔ اگلے دن وہ پھر اسی وقت آئی۔ میں نے پھر اسے دودھ نکال کر دیا۔ اگلے دن جب وہ آئی تب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2 بلیاں اور تھیں۔ میں نے پھر سے ایک کپ اسے دودھ نکال کر دیا۔ اس سے اگلے دن 3 کے بجائے 5 بلیاں ہو گئیں۔ تو میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو تمہیں میں اکیلی کو دودھ ڈالتی تھی، اب تم اپنے ساتھ اپنی سہیلیاں بھی لے آئی ہو۔ میرے پاس اتنا دودھ نہیں ہے۔ میری بات سن کر بلی نے مجھے گھور کر دیکھا، جیسے اسے میری بات سمجھ آ گئی ہو۔ پھر اگلے 2-4 دن میں نے انتظار کیا لیکن بلیاں نہیں آئیں۔ اب مجھے اندر ہی اندر سے دکھ ہونے لگا کہ میں نے اسے ایسا کیوں کہا۔ اب میں ایک کپ دودھ کا سیڑھیوں میں رکھ دیا کرتی تھی اور آواز دے کر کہتی تھی، اسے پی لو۔ وہ نہ جانے کب آتی اور دودھ پی کر چلی جاتی۔ ایک دن میں نے کپ رکھتے ہوئے کہا، میں معافی چاہتی ہوں، اب تم میرے سامنے آ جایا کرو، میں نے مذاق کیا تھا۔ اس سے اگلے دن وہ میرے سامنے آ گئی اور جب میں نے دیکھا تو اب 5 یا 6 بلیاں نہیں تھیں، بلکہ میری ساری سیڑھیاں بلیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی، پر میں چپ رہی کیونکہ وہ میرے کہنے پر ہی آئی تھی۔ میں نے اب کی بار ذرا ڈر کے ایک کپ کے بجائے 1 پاؤ دودھ ڈالا اور کہا، میں اس سے زیادہ آپ کو دودھ نہیں دے سکتی۔ بلی نے میری بات سن لی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ 1 پاؤ دودھ وہ ساری کی ساری بلیاں پی گئیں۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، میں بلیوں کی عادی بنتی گئی۔ ایک دن میرے شوہر کی سالگرہ تھی۔ میری نند نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بھائی کی سالگرہ منائیں گے۔ ہم سب مان گئے۔ میرے سسرال والے سب اس دن میرے گھر آ رہے تھے اور میرے امی ابو بہن بھائی بھی سب آ رہے تھے۔ میں اس دن بہت ہی زیادہ مصروف تھی اور مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بلیاں اپنے وقت پر پھر سے آئیں، میں اپنے کام میں مصروف تھی۔ مجھے ان کا نہیں پتہ چلا کہ کوئی 30 سیکنڈ میں جب میں نے ان پر دھیان نہیں دیا تو بلی نے زور سے میاؤں کیا تو میری توجہ بلی کی طرف ہوئی۔ میں نے بلی کو کہا، اچھا میں تمہیں دودھ ڈالتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ دودھ کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا۔
1 मिनट बाद वो बिल्ली इतनी जोर से चिल्लाई, इसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मैं इसकी आवाज सुनकर डर गई। मैंने खुद पर काबू किया और कहा कि ये बस बिल्ली ही है और कुछ नहीं। फिर हिम्मत करके उनको दूध डालते हुए कहा, मैं आज बहुत थकी हुई हूं, मैंने आज बहुत सारा काम किया है, काश तुम लोग इंसान होते तो मैं तुमसे घर का कुछ काम करवा लेती। ये कहकर मैं दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। लेकिन वो बिल्ली की आवाज मुसलसल मेरे कानों में गूंजती जा रही थी, लेकिन अब ये आहिस्ता आवाज में थी। अब मेरे घर मेहमान आने लग गए थे, खाना तैयार था, हमने सालगिरह मनाई, थक कर सब सो गए। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरा किचन बिल्कुल साफ सुथरा था, मतलब सारे बर्तन धोए हुए थे और घर का सहन भी साफ था, किचन भी साफ था, जहां रात को हम सब ने इतना गंद डाला हुआ था। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुई। मैंने सबसे पूछा, ये किसने किया है? सबने कहा हमने नहीं किया। मैं जब भी किसी से पूछती कि ये आपने किया है, तभी मेरे कानों में उन बिल्लियों की आवाज गूंजती। फिर हमने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया, आहिस्ता आहिस्ता मेहमान चले गए। मैं इस दिन भी बहुत थकी हुई थी। मेरे शौहर और देवर ने छुट्टी की थी। मैं जल्द ही सो गई। जब सोकर उठी तो घर फिर से सारा साफ सुथरा था। मैं बहुत हैरान हुई। अब फिर से मेरे कान में बिल्ली की आवाज गूंजी। अगले दिन असर के वक्त जब वो बिल्लियां आईं तो मैंने उन्हें बताया कि तुमने ये सारा काम किया था, तो इसने हाँ में सर हिलाया। मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। मैंने कहा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? इसने फिर हाँ में सर हिलाया। अब मैं उनको जान चुकी थी कि ये कौन है। ये आम बिल्लियां नहीं है। अब रोज रोज उनकी ये काम करने की ताकत बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता मैं अंदर ही अंदर से डरती गई। अब मुझे उन बिल्लियों से वहशत आने लग गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी और इस बिल्ली की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मुझे लगता था कि मैं अनकरीब पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो बिल्लियां नहीं है और यही बात मुझे सारा दिन सताती रहती थी। एक दिन मैंने दोबारा से उन बिल्लियों के आगे हाथ जोड़कर कहा, खुदारा अब दोबारा नहीं आना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे कानों में अभी तक तुम्हारी चीख की आवाज गूंजती है। मुझे तुम बिल्लियों से वहशत आती है। तब से आज तक मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन हाँ, कभी कभार आज भी मेरे घर की सफाई हो जाती है जब मैं थकी हुई होती हूँ, और मेरे किचन से रोज एक पाव दूध आज भी गायब हो जाता है, जिससे मैं समझ जाती हूँ कि वो हमारे घर आई थी।